السلام علیکم ناظرین گرامی، لکھنؤ کی ایک سڑک پر ایک لڑکی کھڑی تھی۔ دراصل وہ کسی آٹو رکشہ کا انتظار کر رہی تھی۔ اچانک اس کو ایک آٹو والا دکھائی دیا تو اس نے اس کو رکنے کا اشارہ کیا اور وہ رک گیا۔ رکشے والا اس خاتون سے پوچھنے لگا کہ آپ نے کہاں جانا ہے۔ اس ہندو لڑکی نے دیکھا کہ رکشے والا ایک مسلمان ہے۔ اس نے سر پر ٹوپی پہن رکھی ہے اور چہرے پر سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی داڑھی بھی سجا رکھی ہے۔ تو اس لڑکی نے آٹو والے کو مولوی سمجھ کر اپنے دل ہی دل میں کہا کہ میں اس سے کہہ دیتی ہوں کہ آپ چلے جائیں، مجھے کہیں نہیں جانا۔ لیکن کیونکہ اس لڑکی کا آفس ایک سنسان جگہ پر تھا اور وہاں پر زیادہ دوسری سواریاں نہیں آتی تھی اور گرمی کی وجہ سے اس کی حالت بھی خراب ہو رہی تھی، اس لڑکی کے پاس اور کوئی آپشن موجود نہیں تھا، لہٰذا مجبوراً اسے مولوی کے ساتھ بیٹھنا ہی پڑا۔ اس لڑکی نے کہا کہ مجھے سول لائن جانا ہے۔ وہ لڑکی کرائے کے متعلق پوچھتی ہے تو رکشے والے نے بتایا کہ 200 روپے کرایہ ہوگا۔ لڑکی سوچتی ہے کہ میں تو روزانہ یہیں سے اپنے گھر تک جاتی ہوں اور 300 روپے کرایہ دے کر جاتی ہوں۔ یہ سب جو کہتے ہیں کہ مولوی برے ہوتے ہیں، لالچی ہوتے ہیں اور ہوس کے مارے ہوتے ہیں، یہ داڑھی والے بھروسے کے قابل نہیں ہوتے، یہ سب سوال اس کے ذہن میں گردش کر رہے تھے اور وہ پریشان نظر آنے لگی۔ دوسری جانب گرمی بھی شدید تھی۔ آٹو والا کہنے لگا کہ چلے آپ 180 روپے دے دیجئے گا۔ یہ لڑکی مسلمان مردوں سے بے حد نفرت کرتی تھی اور پھر مسلمان مرد ہی کسی صورت اس کو پسند نہ تھے، لیکن آج ایک مولوی کے ساتھ اسے سفر کرنا پڑ رہا تھا۔ اس سفر کے دوران اس مولوی نے اس خاتون کو آخر ایسا کیا کہا اور اس خاتون پر اس مولوی کے رویے کا اثر کیا پڑا، تمام تر تفصیلات ویڈیو میں آپ کو فراہم کی جائیں گی، لہٰذا آج کی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین گرامی، لڑکی جانے کے لیے تیار ہو گئی اور رکشے والے سے کہا کہ میرا سامان اٹھانے میں میری مدد کر دو۔ رکشے والے نے سارا سامان اٹھا کر آٹو میں رکھا اور وہ چل دیا۔ تھوڑی ہی دور جا کر آٹو ڈرائیور نے کہا کہ میں دراصل ایک بیان سن رہا تھا جو کہ درمیان میں ہی رہ گیا، اگر آپ برا نہ مانیں تو کیا میں اس کو پورا سن لوں؟ یہ سن کر وہ لڑکی کہنے لگی کہ ہاں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ سن لیجئے۔ لڑکی کے ایسے بولنے پر آٹو ڈرائیور نے اپنی ٹیپ ریکارڈر کو ایک بار پھر آن کیا اور اس پر ایک مولوی صاحب خواتین کے پردے کے متعلق بات کر رہے تھے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی لڑکی کو وہ بیان اب سننا پڑ رہا تھا اور لبرل اور بے دین دوستوں کے ساتھ رہ رہ کر اس کے ذہن اور دل میں مسلمانوں کے لیے صرف نفرت ہی بڑی تھی۔ لڑکی کو یہی بتایا گیا تھا کہ مولوی ایک خونخوار بھیڑیا ہوتا ہے جس کا مقصد صرف اور صرف مال، ہوس، لالچ اور عورت کے جسم کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ مذہب کے نام پر پیسہ بنانا اس کا مشغلہ ہوتا ہے۔ لیکن اب یہ لڑکی اسی مولوی کے ساتھ آٹو میں بیٹھی تھی اور نہ چاہتے ہوئے بھی ایک اور مولوی کا بیان سن رہی تھی۔ اس بیان میں مولوی صاحب گرجدار آواز میں بتا رہے تھے کہ عورتوں کا پردہ کتنا ضروری ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ پردہ اللہ کا حکم ہے، پردہ عورت کے جسم کا محافظ ہے، اس کے چہرے سے لے کر جسم کے تمام حصے، ہاتھ اور پاؤں کو ڈھانپ کر اسے ہزاروں کی بھیڑ میں بھی پردہ محفوظ ہونے کا یقین دلاتا ہے۔ پردہ عورت کو شیطانی نظروں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اے نبی، اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر چادر کو لٹکا لیا کریں، اس سے بہت جلدی ان کی شناخت ہو جایا کرے گی، پھر وہ نہ ستائی جائیں گی۔ اللہ بخشنے والا اور بہت مہربان ہے۔ پردہ عورت کی عزت کی سلامتی کا ضامن ہے، اس کے پاک دامن ہونے کی بھی ظاہری علامت ہے۔ حقیقت میں پردے میں ہی عورت کی عزت ہے، لیکن بے پردہ عورت کی مثال اس کھلے گوشت جیسی ہے کہ جس پر آ کر مکھیاں بیٹھتی ہیں اور اس پر بیٹھ کر گند کر جاتی ہیں۔ ہر کوئی اس کو کھانے کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ یہ بیان سن کر اس لڑکی کو لگنے لگا کہ جیسے یہ سب الفاظ اسی کے لیے بولے جا رہے ہیں، کیونکہ جب وہ آفس آتی جاتی تو رستے میں ہر آوارہ شخص کی نظر اسی پر پڑتی اور راستے میں لوگ اس پر آوازیں کستے۔ اسے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے اس کی اس مشکل کا صرف ایک ہی حل ہے۔ اتنے میں وہ اپنی گلی کے باہر پہنچ چکی تھی اور اس کے گھر کے سامنے آٹو رک چکا تھا۔ لڑکی آٹو سے نیچے اتری اور کہنے لگی
کہ آپ میرا سامان باہر رکھ دیجئے۔ پھر وہ لڑکی اپنی ماں کو فون کرتی ہے کہ ذرا آپ میرے چھوٹے بھائی سنی کو نیچے بھیج دیں، میرے پاس کچھ سامان ہے اور جس کا وزن زیادہ ہے، میں اکیلی اس کو اٹھا کر اوپر نہیں لا سکتی ہوں۔ ماں کہتی ہے کہ بیٹا تمہارا بھائی سنی تو گھر پر نہیں ہے۔ یہ سن کر آٹو ڈرائیور بولا کہ میں آپ کا سامان آپ کے گھر تک چھوڑ دیتا ہوں، اس میں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لڑکی کے دماغ میں یہ سوچ پہلے ہی آ چکی تھی کہ یہ تمام کھیل پیسوں کے لالچ کے لیے کیا جا رہا ہے۔ چلو میں اس سے اپنا سامان اوپر رکھوا لیتی ہوں اور پھر جتنے پیسے یہ مانگے گا تو میں اس کو دے دوں گی۔ لڑکی نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ سامان گھر کے اندر تک رکھ دیں۔ مولوی نے سامان اٹھایا اور لڑکی کے پیچھے چلتے چلتے فرسٹ فلور پر جا کر ایک فلیٹ کے سامنے تمام سامان رکھ دیا۔ لڑکی نے 300 روپے نکال کر اس کی جانب بڑھائے تو آٹو ڈرائیور کہنے لگا کہ کرایہ تو 180 روپے پر بات ہوئی تھی، یہ باقی اضافی پیسے کیوں دے رہی ہیں؟ لڑکی نے کہا کہ میں روزانہ دفتر سے آٹو میں ہی آتی ہوں اور ڈیلی میں جو کرایہ ادا کرتی ہوں وہ 300 روپے ہوا کرتا ہے، تو آپ نے تو میرا سامان بھی اٹھا کر گھر کے دروازے تک پہنچا دیا ہے۔ اگر آپ اس کی الگ قیمت اور معاوضہ چاہتے ہیں تو میں وہ بھی ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس مولوی نے کہا کہ دیکھیے بہن، بات 180 روپے کی ہوئی تھی، آپ مجھے کرائے کی مد میں 180 روپے ادا کیجئے اور باقی جو سامان اٹھانے میں نے آپ کی مدد کی ہے، تو یہ میرا دین مجھے سکھاتا ہے کہ ہمیں دوسروں کے ساتھ نہ صرف ہمدردی کرنی چاہیے بلکہ ان کی مشکل میں کام بھی آنا چاہیے۔ ناظرین گرامی، یہ سن کر وہ عورت کہنے لگی کہ آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ کیا آپ واقعی مولوی ہی ہیں؟ وہ شخص اس عورت کی جانب دے کر ہلکا سا مسکرایا اور کہا کہ بہن، میں کوئی عالم، حافظ یا دین کا بہت زیادہ علم رکھنے والا نہیں، لیکن میں ان لوگوں سے بہت پیار کرتا ہوں اور میرا دین مجھے یہ سکھاتا ہے کہ آپ نے دوسرے لوگوں کے ساتھ خواہ ان کا تعلق کسی بھی دین، کسی بھی مذہب، کسی بھی علاقے سے ہو، آپ نے حسن اخلاق سے پیش آنا ہے، اور ہمارے دین میں حسن اخلاق کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ آپ کو مولویوں اور مسلمانوں کے متعلق غلط بتایا گیا ہے۔ آج آپ نے خود ایک مسلمان کو دیکھ لیا ہے کہ میرے دین میں دوسروں کی مدد کرنے کا بہت زیادہ اجر بتایا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، انہیں یہ کہہ کر وہ مولوی سیڑھیاں اترتا ہوا چلا گیا اور وہ خاتون اپنے گھر کی جانب بڑھ گئی، لیکن آج اس کے دل میں مسلمانوں کا جو خاکہ بیٹھ گیا پھر وہ کبھی مٹ نہ سکا۔ امید کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کا پیغام آپ تک پہنچا ہوگا کہ ہمیشہ حسن اخلاق سے پیش آئیں، اور آپ کا اور میرا دین اسلام بھی حسن اخلاق کے سر پر ہی پھیلا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہترین حسن اخلاق کے مالک تھے۔ اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور جانے سے قبل چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا تاکہ ہماری آنے والی تمام نئی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔